جناب علی خاکہ آپ نے دیکھ لیا ہے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب اور جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، دونوں کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. اور آپ کے بھی اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ ہمیں بھیجیے، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی شامل کر لیں. لیکن ابتدائی سوال مفتی اکمل صاحب یہ بتا دیجئے، جس طرح کا موضوع بدنیتی کی آگ یا بدنیتی، تو ذرا اس پہ بتائیں کہ کیسے ہم سنتے ہیں جی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ساری بات ہی نیت کی ہے، ساری بات ہی ارادے کی ہے. تو کیسے کبھی کبھی کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا آپ بظاہر کوئی اچھا عمل بھی کر رہے ہیں لیکن چونکہ نیت بری ہے، مثلا ریاکاری کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہ بظاہر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن چونکہ نیت ہی بری ہے تو ایکٹ وہی ہے لیکن وہی ایکٹ کرنا بیکار ہو گیا. تو ذرا اس پہ سمجھائیے گا، بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی جو حدیث پاک ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اس میں ہم احناف کے نزدیک ہے کہ ثواب الآخرتی، اس سے مراد ہے ثواب آخرت، یعنی ثواب آخرت کے سلسلے میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھا. یعنی جب آپ ایک اچھے کام کی صحیح خالص نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، تب ثواب اخروی اس پر مرتب ہوتا ہے، ورنہ اخروی ثواب نہیں ملے گا. صحیح. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیت نہ ہو تو عملی مارز وجود میں نہیں آئے گا. ہزار ایسے اعمال ہوتے ہیں ہماری نیت بھی نہیں ہوتی، یا کیا کر رہا ہوں ویسے ہی آ گیا تھا بس یہاں پہ، تو نیت ہی نہیں ہوتی، عمل ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے نیت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. ٹھیک. مسلمانوں کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ ہی معاملات کرنے چاہیے، اور جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کا ذریعہ بنے اس میں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے. صحیح ہے. وہی جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر اس میں ہم مخلوق کو شامل کر دیں گے تو اس کو شرک خفی سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ ریا میں داخل ہو جائے گا. صحیح. صحیح. ایک ہوتا ہے بالکل ہی بدنیتی جو اس میں دکھائی گئی ہے کہ آپ کوئی دوسرا اچھا عمل کر بھی رہا ہے تو آپ اس کے لیے بری نیت رکھتے ہیں، ایک برا ارادہ رکھتے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلمانوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں سے کینے دور کر دو. سرکار نے ارشاد فرمایا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. اس کی خرابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ازلی پر ایک شخص اعتراض کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی ہمارے لیے بہت سی چیزوں کے فیصلے فرما دیے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ایک اچھا عمل ہے یہ تو کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ گویا کہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، اور گویا کہ آپ جب اس کے خلاف عمل کرنے لگتے ہیں یا آپ کی نیت اس کے خلاف جاتی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے اس فیصلے سے راضی نہیں ہوں. یہ ہے قابل گریف چیز. اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو اچھا کرنا چاہیے، اور کوئی اچھا عمل ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ ایک پیسے وہ خرچ کر رہا ہے، عمل وہ کر رہا ہے، آپ اچھی نیت کے ساتھ ثواب میں کیوں نہیں شریک ہو جاتے. صحیح ہے. چاہے جائے گا کہ بری نیت کر کے ثواب سے بھی محروم ہوں اور اپنے آپ کو آخرت کے مواخذے کے لیے بھی تیار کریں، یہ غیر مناسب چیز ہے. ٹھیک ہے. رضا داؤدانی صاحب، ایک آرگیومنٹ سامنے آتا ہے کہ بھائی اٹ از بٹ نیچرل، یہ جی یہ دا فیلنگ آف جیلسی، یا جی کہ جناب کوئی کہ جی وہ میرا، جس طرح خاکے کے اس طرح کی کہانی دیکھیں کہ جی وہ میرا ہسبینڈ ہے تو پھر وہ اس کا خیال کیوں کر رہا ہے، یعنی یہ کیوں ہے. تو اس پہ بتائیے کہ حسد کے الگ الگ عنوانات سے لوگ کبھی کہتے ہیں کہ یار یہ تو نیچرل ہے نا یار، جیلسی تو ہوگی یار، کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ اگر واقعاً بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ایک خاتون یہ سوچ سکتی ہے کہ میرا شوہر ہے، اسے مجھے لک آفٹر کرنا چاہیے، اس سوچ میں کوئی خرابی نہیں ہے. صحیح. شوہر ہے وہ یقیناً اپنی بیگم کو یا اپنے بچوں کو پہلی پرائرٹی کے طور پر رکھے گا اور ان کی دیکھ بھال بھی کرے گا، انفاق بھی ان کے اوپر کرے گا، ان کا نفقہ بھی ادا کرے گا. یہ سب ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات اس سے آگے کی ہے کہ کیا اس کے آگے بھی کچھ خرچہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مثلا نیکی کے جتنے کام ہیں اس میں بھی پیسہ اسی جیب سے نکل رہا ہے. اگر وہ کسی غریب کے راشن کے پیسے دے رہا ہے تو بھی یہ اسی جیب سے پیسے جا رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے کہ مزید مجھ پر خرچ کیا جائے، اتنا کہ جتنا مجھ پر خرچ ہو چکا، جو میرا ڈیو رائٹ تھا وہ تو ہے، مگر اس کے علاوہ بھی ایکچولی اس کے درمیان ایک بڑی فائن لائن ہے. ایک بہت باریک سی ایک لکیر ہے کہ جس کو اگر عبور کر لیا جائے تو انسان دوسری طرف چلا جاتا ہے. جو ایک نیچرل خواہش انسان کی ہے اسی کو اگر ایک انسان لگام دے کر حدود میں نہ رکھے تو پھر یہ معاملہ خبث باطن کی طرف جاتا ہے کہ جس کے بعد دل کے اندر بغض بھی آتا ہے، کینہ بھی آتا ہے، برے خیالات بھی آتے ہیں. اور اگر کوئی نیکی کا کام ہو تو اس کو پھر روکنے کے لیے انسان عملی طور پر آمادہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید نے ایک تعبیر استعمال کی ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا. تو مزین وہ اسی طریقے سے کرے گا کہ ظاہر ہے کہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے ملنا چاہیے، وہ اس کا ڈیو رائٹ اگر اس کو مل بھی چکا ہے تو اب وہ مزید جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کو اسی عنوان کے ماتحت شیطان اس کے سامنے پورٹرے کرے گا کہ دیکھو یہ بھی تمہیں کو ملنا چاہیے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی،
کہ جو نیکی کے کام ہے، تقوی کے کام ہے، اس میں تم ایک دوسرے کی معاونت کرو، ایک دوسرے کے سپورٹر بن جاؤ۔ صحیح ہے۔ اگر تمہارا شوہر ہے، اس کے دل میں ایک نیکی کا جذبہ موجود ہے اور وہ کس پر خرچ کر رہا ہے؟ تمہاری بیوہ جیٹانی ہے، اسی کے اوپر خرچ کر رہا ہے نا، مثلا اس کیس کے اندر تو ایک نیکی کا کام ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم اس کی دل جوئی کرو، یعنی اس کو بھی کونسلنگ فراہم کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہر کو بھی کہو کہ ہاں یہ بہت اچھا کام ہے آپ جو کر رہے ہیں، یہ ایک نیکی کا کام ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اتنی نیکی کے کاموں کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد سامنے کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ شوہر اگر یہ محسوس کر رہا ہے کہ میری بیوی ہے اور وہ اس طرف پوری طریقے سے انوالو نہیں ہے، تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کونسلنگ کر کے اس کو بھی سمجھا سکتا ہے کہ دیکھو فرض کرو کہ اس کے شوہر کی جگہ تمہارے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا ہوتا تو یہ سارے مسائل، یہ مشکلات تمہارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب فرض کرو کہ اگر اس کیس کے اندر جبکہ میں اس دنیا میں نہ ہوتا اور میرا بھائی جو ہے وہ تمہارے اوپر خرچ کر رہا ہوتا اور میری یہ جو بھابھی ہیں وہ تمہارے لیے روک رہی ہوتی ہیں کہ نہ، تو تمہارے دل پر کیا گزرتی؟ جب انسان اس طریقے سے کبھی اپنے آپ کو اس سیناریو پر لے جاتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ بہرحال تزکیہ نفس ہے، جہاد اکبر ہے، آسان نہیں ہے، اسی سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے اور کامیابی حاصل کرنا۔ صحیح صحیح۔ مفتی صاحب، اب یہ آج کے ڈرامے میں بھی ہوا، اور یہ اکثر ہمارے اس طرح کے جو خاکے ہیں وہ مکافات عمل کے عنوان سے ہوتے ہیں کہ جی اس نے، جس طرح اس کیس میں جناب اس نے جو ہے وہ واشنگ مشین پر اعتراض کیا، جو اس کی اپنی واشنگ مشین سے اس کا ہاتھ جل گیا یا کٹ گیا جو بھی، تو اب یہ بتائیں کہ یعنی کیا اس کی بنیاد پر یہ تعبیر کر لینا ٹھیک ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط ہوا ہے تو یقیناً اس نے کل کسی کے ساتھ غلط کیا ہوگا، اس لیے آج اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، میں دوسری سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ غلط ہو گیا ہے، تو میں یہ سوچ لوں کہ ہاں اس کا مطلب اس نے کچھ غلط کیا ہوگا کیونکہ مکافات عمل ہوا ہے اس کے ساتھ۔ تو ہاں، یہ کوئی ضابطہ پیمانہ نہیں ہوتا، صحیح، یہ کنیکشن بھی تو ہم ہی ملاتے ہیں نا۔ اگر واشنگ مشین جل گئی تو کیا اس کا وہی سبب تھا کہ اس نے اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا تھا؟ یہ تو غیبی امر ہے جو اللہ ہی بتا سکتا ہے یا اس کے بتائے سے رسول ظاہر فرما سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ کنیکشن ہم ملاتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو اور ہمارے ساتھ غیر مناسب معاملہ ہو جائے، ہم از خود یہ سوچ سکتے ہیں اور سوچنا چاہیے کہ شاید میرے برے اعمال کا نتیجہ ہے، صحیح، کیونکہ یہ اصلاح کی طرف لے کر جائے گا۔ لیکن جب تھرڈ پارٹی اس پہ اپنا اوپینین ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے نا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوا اس لیے کیوں ایسا ہوا ہے، تو پوچھیں میری جیب میں اس وقت کیا ہے، بتاؤ، مجھے تو پتہ نہیں، تو یہ پتہ چل گیا تمہیں کہ کنیکشن ملا لیا تم نے، یہ تمہیں پتہ نہیں میری جیب میں کیا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اصل میں نہیں پتہ، آپ خواہ کنیکشن ملا رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، اب یہ تو ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا، اس میں اپنی مرضی کا جو آپ نتیجہ نکالنا چاہے، وہ دیور بہت اچھا تھا، چلیں وہ ایک پاکیزہ نیت سے بھابھی کی مدد کر رہا تھا۔ یہ جو بیویاں بعض اوقات تو روکتی ہیں، ان کو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر پھسل کے ایسا نہ ہو کہ اس کو سوکڑ بنا کے لے آئے، اور شوہر بھی کم نہیں ہوتے، مرد بھی پہلے تو بڑے پاکیزہ بہن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اجنبی والی نگاہ بن کے پھر بیوی والی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور 2 منٹ میں شادی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی تو ہمارا معاشرے کا حصہ ہے۔ اب ایک عورت اگر معاشرے میں تمام معاملات دیکھ رہی ہے یا وہ ڈرامے دیکھتی ہے، ان میں یہ بھیانک انجام دکھایا جا رہا ہے کہ ماسی ملکہ بن گئی اور ملکہ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اب وہ حفظ ما تقدم کے طور پر اگر اپنے شوہر کے پروٹیکشن کے لیے اس طرح کے کوئی معاملات کرے تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ جیسے بھی آپ نے پوچھا تھا نا کہ بھئی یہ تو فطری چیز ہے، ہاں فطری تو ہے، لیکن جو حضرت نے بیان فرمایا بہت اچھا بیان فرمایا کہ اس فطرت سے ہم آگے بڑھ کر جب اس کو حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں بٹھا لیتے ہیں جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، وہی سوچ اور فکر درست ہے، اس سے خرابی بھی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن اس طرح کے معاملات میں بہرحال یہ بھی دیکھا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جانبین سے اس میں بڑا ایک بیلنس قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تب، اور مکافات عمل ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہو، بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مر گئے اور بالکل خوش و خرم اور صحت کے ساتھ گئے، حالانکہ برائیوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، یا تو یہاں گرفت فرما لیتا ہے ورنہ آخرت میں گرفت فرمائے گا۔ بالکل صحیح۔ یعنی کیا میں اس کی بنیاد میں، یعنی اس کو اس طرح سمرائز کروں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ اگر میرے اپنے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، یہاں میں ہوں جس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تو میں ضرور اپنے گریبان میں جھانکوں کہ میں نے ایسا کیا غلط کیا تھا کسی کے ساتھ جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہے، اور میں اس میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، تب میں اپروچ نہیں رکھوں کہ تب میں اس کے بارے میں حسن ظن رکھوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو تھا، تب میں یہ نہ سوچوں کہ یار اس نے بھی کسی کے ساتھ غلط کیا ہوگا اس لیے اس بدبخت کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یہ فارمولا ہونا چاہیے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ نتھنگ ٹو ایڈ، بالکل جو آپ نے فرمایا اسی طریقے سے ہے کہ جب دوسرے کا معاملہ ہو تو انسان جتنی گنجائش ہو سکے، جتنا اسپیس ہو سکے وہ اس کو دے، اور اس کے بارے میں یہی سوچے کہ نہیں ٹھیک ہے، اس کی ایک آزمائش ہے، اس کے لیے ایک امتحان ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ سارا امتحان ہے، خدا اسے اس امتحان کے اندر کامیاب کرے۔ لیکن جب اپنا معاملہ ہو تو جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو بہت کوشش ہونا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، شاید کوئی ایسی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، اور اگر کوئی ایسی غلطی اس کو سمجھ میں نہ بھی آئے
تو اس سیناریو کے ساتھ وہ پروردگار سے کہا کہ مالک مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اگر کوئی ایسی بات مجھ سے ہوئی تھی تو میں علی الاطلاق تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، خاص تگار ہوں، کہ اگر کوئی ایسی بات تجھے بری لگ گئی ہے تو میں تجھ سے معافی کا چاہنے والا ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا اس کے مجھے برا ہو رہا ہے، لیکن میں فلاں گناہ کر رہا ہوں تواتر سے نا، اس لیے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سو آئی پرسنلی نو، اور آپ بتائیے کہ یہ اپروچ کیسی ہے کہ یار فلاں گناہ میں نے اب اس لیے کرنا چھوڑ دیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میرا جو بزنس کا لاس ہے نا یار یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ اچھی اپروچ ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی اپروچ ہے کہ اگر ایک انسان فرض کیجئے کسی گناہ کے اندر مبتلا تھا جس کا کسی دوسرے بندے سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، مثلا وہ شراب پیتا تھا، صحیح ممکن ہے کہ شراب پینے کا نقصان، ویسے تو شراب کے نقصانات دوسروں تک بھی پہنچتے ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ ایسا کوئی نقصان دوسرے تک نہیں بھی پہنچ رہا تھا، وہ تنہائی میں شراب پیتا تھا اور جب اس کا ہینگ اوور ختم ہوتا تھا تبھی وہ لوگوں سے ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کوئی چیز ایسی محسوس کی کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، نامناسب رویہ جیسا کہ لفظ استعمال کیا، تو اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہے کہ شاید یہ شراب پینا ہی خدا کو بہت برا لگ گیا ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے مجھے متوجہ کیا، بیماری دے دی ہے جس کی وجہ گرفت کی ہے میری اور مجھے متوجہ کیا ہے، تو یہ تو خدا کا احسان ہے کہ اس طریقے سے پروردگار عالم نے اس کو متوجہ کیا اور اب اس میں اپنا یہ تو نہیں کہیں گے یہ تو بڑی سیلفش اپروچ ہے، لالچی ہو رہا ہے، بزنس میں لاس ہو رہا ہے اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑی، یہ بزنس کی لالچ میں چھوڑ دی. نہیں اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس بزنس کے لاس کے ذریعے سے مجھے متوجہ کیا ہے کہ یہ غلط کام ہے. جی ہاں بالکل. سر ٹورڈز دی اینڈ مفتی صاحب یہ آج چونکہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے تو اگر روزے جمعہ کے عنوان سے اگر آپ لوگ آخر میں مطلب یہ کہ جمعے کو ویسے بھی نیکیوں کا معاملہ بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان کے بارے میں تو سرکار نے واضح فرمایا کہ اس میں جو نفل کام کرے گا وہ فرض کے برابر ہوگا، ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہوگا. اور جمعے کے اندر ویسی برکت بڑھا دی جاتی ہے، اور پھر رمضان کا جمعہ ہو تو اس میں خاص طور پر ہمیں اس دن کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، نیکیوں کا اہتمام کریں، درود پاک کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہے. صحیح ہے. اور خاص طور پر ہم بعض اوقات ارتکاب کی طرف آتے ہیں. حضرت نے کل بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ اجتناب کی طرف بھی تو آئیں، کچھ چیزوں کو چھوڑنا بھی نیکی ہوتا ہے نا. تو یہ گندی بات کرنا، خراب قسم کے وزٹ کرنا ویب سائٹس وغیرہ کے، خراب قسم کے سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھنا وغیرہ، یا ایسی فرینڈ شپ، اور خاص طور پر لوگوں کو لوٹ مار کرنا، یہ رحم کریں. ویسے اتنا مہنگائی ہو چکی ہے لیکن وہ بھئی ہمیں پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے اور ہیلے بہانے کر کے لوگوں کو اس طرح کر رہے ہیں، وہ بھی جمعے میں خاص طور پر یہ غیر مناسب ہے. ارتکاب سے کے بجائے اجتناب والی پالیسی. ٹھیک، بالکل صحیح. سید الایام جمعہ اور سید الشہور ماہ رمضان. تو ماہ رمضان جو مہینوں کا سردار ہے اس میں دنوں کا سردار اگر انسان کو مل جائے تو میک دا موسٹ آف اٹ. جتنا انسان ہو سکے اس سے فائدہ اٹھائے، جتنا ہو سکے عبادتیں کرے. جو ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اسی کی کنٹینیویشن میں کہوں، میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کچھ اچھی چیزیں بھی کبھی کبھی مل جاتی ہیں کہ کسی عرب دنیا کے اندر بہرحال ایک دکاندار ہے، اس نے اس طرح سے نیکی کا مظاہرہ کیا کہ جتنے قرض دار تھے ان کے کھاتے لے کر جلا ڈالے، اور کہا کہ جس کا مجھ پر قرض تھا بہرحال پروردگار عالم نے مجھے اتنا دیا ہے کہ یہ میں برداشت کر سکتا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں اور یہ وہ قرض ادا نہیں کر پائیں گے. تو وہ کھاتا راشن کی دکان والا تھا، کوئی بہت بڑا قرض نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس نے وہ چھوٹے چھوٹے جو قرض ہیں وہ کھاتا ہی جلا دیا. تو یہ بہرحال آپ دیکھیں جیسچر ہے کہ جس کے ذریعے سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے کہ اگر تم ایسا کر سکو تو کچھ سہولت اپنے ان لوگوں کے لیے پیدا کر دو. جیسے ماہ رمضان کے اندر خاص طور پہ یہ کہا بھی گیا کہ اپنے جو ماتحت افراد ہیں ان سے جو اعمال جو کام تم لیتے ہو، ڈرائیور ہے، میڈ ہے، ماسی ہے، دوسرے ہیں، ان سے جو کام لیے جاتے ہیں ان کے اندر کچھ تخفیف کر دو. تم یہاں پر ان کے لیے تخفیف کر دو، پروردگار قیامت کے میدان میں تمہارے لیے تخفیف کر دو. یہ ٹرانسمیشن کے ہوسٹ پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اب آپ کے اوپر اگر اس کا اطلاق ہوگا تو کل سے سب سے پہلے آپ یہی پروگرام بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی اکمل صاحب، داودانی صاحب. ایک وقفے کے بعد ہمارا جو قصائص کا سیگمنٹ، ایک بریک کے بعد انشاءاللہ.